وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پھر اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں ایک نکتہ وہ یہ ہے، ہر زخم کا قصاص ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اگر قصاص میں کوئی مر گیا تو اس کی دیت نہیں ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ قصاص نفس کا، پورا نفس، پوری جان، قصاص ایک ایک انگ کا، ایک ایک عضو کا وہ ہے، اور زخموں کا قصاص ہے، والجروح قصاص۔ لیکن اگر قصاص میں کوئی مر گیا تو اس میں کوئی دیت نہیں۔ پہلے تو آیت مبارکہ دوبارہ سن لیں۔ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔ ہم نے ان کی تورات میں یہ بات لکھ دی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا قصاص ہے۔ یہ بات پہلے تو ہم اس بات کو واضح طور پر سمجھ لیں اور ہمارے سامنے ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ والجروح قصاص، زخموں کا قصاص ہے۔ کوئی اگر کسی کو زخم دیا جاتا ہے اس کو بدلہ دینا ہوگا۔ یہ نظام قدرت ہے، یہ نظام خالق ہے، اور خالق اپنے مخلوق کے متعلق بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ حکمتیں کیا ہیں، سزا دینے میں نہ دینے میں۔ اگر اس پبلک کو، اس عوام کو شتر بے مہار چھوڑ دینا بہتر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور چھوڑ دیتے، لیکن یہ حکمت سے خالی ہے، یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا، نظام وضع کیا، اور فرمایا کہ جتنی زیادہ اس کی پابندی کرو گے اتنے زیادہ تم فائدے میں رہو گے۔ اور پھر یہ بات، اتنی بات تو سن لینا، سمجھ لیں کہ زخم کا قصاص ہے، توڑ پھوڑ کا قصاص ہے، نفس کا قصاص ہے۔ اور یہاں ایک بڑا اہم نقطہ، اہم احتیاط وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو زخم کسی سے ملا، اس کو چاہیے قصاص تب لے جب اس کا زخم مندمل ہو جائے۔ زخم لگا، جلدی نہ کرے، عدالت میں نہیں مجھے فوری انصاف چاہیے۔ فوری انصاف تو ضرورت ہے، لیکن زخم کی صورت ذرا اور ہے۔ یہ ابھی سمجھ لیں، ایک روایت بھی اس ضمن میں ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب تک زخم مندمل نہ ہو جائے اس کا قصاص نہیں ہونا چاہیے۔ امام احمد نے رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں ایک روایت بیان کی ہے، نقل کی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے گھٹنے پر سینگ مارا، زخمی کر دیا۔ سینگ مارا اور گھٹنا زخمی ہو گیا۔ وہ جو مجروح شخص ہے، زخمی شخص ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے کہ مجھے قصاص چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں حتی تبرا، جلدی نہ کر، اس کو مندمل ہو لینے دے، زخم بھر لینے دے، واپس چلا جا۔ وہ چلا گیا، پھر آ گیا، آگے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یا رسول اللہ مجھے قصاص چاہیے۔ آپ نے
اس کے دوبارہ کہنے پر قصاص دلا دیا، یعنی اس زخمی کرنے والے کو بھی زخمی کر دیا گیا، قصاص ہو گیا، معاملہ عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اس کا زخم بڑھ گیا، وہ لنگڑا ہو گیا۔ جب زخم بڑا، تکلیف بڑی، لنگڑا ہو گیا، پھر آ گیا مجھے قصاص چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ فرمائے، فرمایا قد نہیتک فعصیتنی، میں نے تجھے روکا تھا، تو نے میری نافرمانی کی۔ اللہ اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ایک بیان آ جائے، ایک فرمان آ جائے، اور ہم کہیں گے نہیں، آج کے دور میں تو یہ مطابقت نہیں رکھتا، ہماری عقلیں کچھ اور کہتی ہیں۔ تیری عقل کی ایسی کی تیسی، حیثیت کیا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگیاں، آپ کے اعمال ہمارے سامنے ہیں، کس طرح شریعت بنی، کس طرح دین بنا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قد نہیتک، میں نے تجھے روکا تھا، فعصیتنی، تو نے نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی، تو کیا ہوا؟ فأبعدک اللہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے محروم کر دیا، وہ جو رحمت خداوندی نازل ہونی تھی اس سے محروم ہو گیا۔ اطاعت رسول میں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ اگر تو میرے کہنے پہ عمل کرتا تو معاملے کچھ اور ہوتے۔ فَبَعْدَكَ اللہ، اللہ نے دور کر دیا۔ وَبَطَلَ أَرْجُكَ، اور جو تیرا لنگڑا پان ہے وہ بھی ضائع ہو گیا، وہ بھی بیکار ہو گیا۔ اگر انتظار کیا ہوتا، میرے فرمان کے مطابق اگر انتظار کر لیا ہوتا اور بعد میں آتا تو اس کو بھی اتنی ہی سزا ملتی، تیرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ ثم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقتص من جرح حتی یبرا صاحبہ، پھر آپ نے منع کر دیا، یعنی ایک قانون بنا دیا کہ جب تک زخم منتمل نہ ہو جائے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ پبلک کے فائدے میں، لوگوں کے مفاد میں، مجروح، زخمی، زخم خوردہ، اس کا اس میں فائدہ ہے۔ تو بات یہ مسلمہ ہے کہ زخموں کا قصاص ہے۔ اگر کوئی آنکھ کان پھوڑا جائے تو اس کا قصاص ہے، اگر قتل کیا جائے تو قصاص ہے۔